السلام علیکم لسنر، آئیے ایم راحت کے اس پراسرار اور سنسنی خیز ناول جادوگر کی دوسری قسط سنتے ہیں۔ میں سہمے سہمے قدموں سے چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ کرمسی روشنی میری رہبر تھی اور اس کے قریب پہنچ کر ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خوشی کا سا ایک احساس جاگا۔ یہ ایک دروازہ تھا جس کے دوسری طرف یہ مدھم مدھم روشنی آ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اس دروازے کا دوسرا حصہ باہر کی کسی جگہ کھلا ہوا ملے اور مجھے وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ مل جائے۔ یہ سوچ کر میں اس کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ فضا میں بے حد ٹھنڈک تھی اور دوسری جانب مدھم مدھم روشنی محسوس ہو رہی تھی، لیکن کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جو اس بات کا احساس دلائے کہ وہاں سے باہر جانے کا راستہ ہے۔ فضا میں ایک پراسرار سا ارتعاش محسوس ہو رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں کافی تیز ہو رہی تھی۔ اس مدھم روشنی میں یہ ماحول خاصا بہتر نظر آ رہا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر ایک جگہ مجھے کچھ رکھنا سا محسوس ہوا۔ یوں لگا جیسے یہ باہر جانے کا کوئی دروازہ ہو جو بند ہو۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس جگہ پہنچا، لیکن پھر اچانک ہی میرے دل کی دھڑکنیں جیسے رک گئیں۔ اس رکھنے سے ایک ہاتھ باہر نکل رہا تھا، 100% انسانی ہاتھ، گوشت پوشت والا۔ کسی ڈھانچے کا ہاتھ بھی نہیں محسوس ہوتا تھا، بس یوں لگا تھا جیسے کسی نے ہاتھ باہر نکال دیا ہو۔ بڑی مشکل سے اپنی چیخ کو دبا سکا تھا، لیکن پھر دل میں تجسس پیدا ہو گیا۔ انسان تو انسان ہی ہوتا ہے اور تجسس انسانی فطرت کا ایک حصہ۔ میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح یہ انسانی ہاتھ یہاں کہاں سے آ گیا۔ چنانچہ آگے بڑھا۔ پتہ نہیں اس وقت کون سی حس کام کر رہی تھی، ورنہ اس پراسرار ماحول اور ٹوٹی حویلی کی آسیب زدہ حکایتیں بھی اس بات کے لیے آمادہ نہ کرتی کہ میں اس ہاتھ کو چھو کر دیکھوں۔ میں نے ہاتھ کو چھو کر دیکھا اور اچانک ہی کچھ اینٹیں اوپر سے نیچے گر پڑیں۔ اس بار میں اپنی چیخ کو نہیں روک سکا تھا۔ گرتی ہوئی اینٹیں میرے ارد گرد گری تھیں، لیکن انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ حیرت ناک بات یہ تھی کہ ان میں سے کچھ اینٹیں میرے پیروں پر بھی گری تھیں، لیکن بالکل کاغذ کے پھولوں کی طرح سے۔ البتہ جو خلا ان اینٹوں کے گرنے سے پیدا ہوا تھا، وہاں سے ایک پراسرار سی تیز روشنی پھوٹ رہی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ آہستہ آہستہ روشنی تیز ہوتی چلی گئی اور پھر میرے خوف کی انتہا ہو گئی۔ اس روشنی میں میں نے ایک انسانی بدن کو کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ دیوار کے اندر ایک جیتا جاگتا انسان۔ ناقابل یقین سی بات تھی، میں اس پر سے نگاہیں بھی نہیں ہٹا سکتا تھا۔ میرے لیے وہ منظر انتہائی بھیانک تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن آہستہ آہستہ اس کی بڑی بڑی آنکھوں کے پپوٹے ہلنے لگے اور ان میں جھری نمودار ہوتی رہی۔ پھر وہ آنکھیں پوری طرح کھل گئیں اور اس کے بعد اس نے اپنا وہ ہاتھ جو باہر نکلا ہوا تھا سمیٹ لیا۔ ہاتھ سمیٹنے کے بعد اس نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر اپنا دوسرا ہاتھ آگے بڑھا دیا، جیسے وہ میرا سہارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں، لیکن پھر میں نے اپنے داہنے ہاتھ کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ آپ یقین کریں، میں اپنے ہاتھ کو اپنی قوت ارادی کے بغیر اٹھتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ تک پہنچا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کا بدن ہلا اور وہ دیوار سے باہر نکل آیا۔ میری زبان اینٹھ گئی تھی، مجھ سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ تبھی اس نے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تم 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 کون ہو؟ اس وقت میری زبان بھی میرے قابو میں نہیں رہی تھی۔ جس نے اسے میرا نام بتایا، میری زبان سے نکلا، میں احتشام شامی، احتشام شامی۔ بدقسمتی سے یہاں آ پھنسا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں یہاں سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ نہیں، اس طرح سے بات نہ کرو، اس طرح سے بات نہ کرو۔ مجھے سہارا دے کر چند قدم چلاؤ، میں چلنا بھول چکا ہوں۔ اس نے اس طرح سے کہا جیسے اسے یقین ہو کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے میں اس کی ہدایت پر عمل کروں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ میرے سہارے کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھایا۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھ کر بولا،
یہاں سے، اس جگہ سے باہر چلو، اس دروازے سے باہر نکل جاؤ تاکہ میری صورتحال بہتر ہو سکے۔ اس بات پر بھی میں نے عمل کیا تھا۔ میں اس دروازے سے باہر نکل آیا۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، کرم اور زندگی سے بھرپور ہاتھ۔ ویسے بھی وہ ایک زندہ انسان ہی معلوم ہوتا تھا، لیکن میرے ہوش اڑے جا رہے تھے۔ ٹوٹی حویلی کی ایک دیوار سے ایک انسان برآمد ہوا تھا۔ اگر کسی سے کہتا تو وہ میرا مذاق اڑاتا، تاہم میں اسے لیے ہوئے اس دروازے سے باہر نکل آیا۔ تب میں نے اس کی گہری گہری سانسوں کی آواز سنی۔ تم نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے میرے دوست۔ احتشام ہے نا تمہارا نام؟ میں تمہیں اگر شامی کہوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہیں، مجھے اسی نام سے بلایا جاتا رہا ہے۔ بلکہ چلیں چھوڑیں، آؤ ذرا میں تمہیں آگے لیے چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک امید سی ہو گئی کہ میں اس طلسم گاہ سے باہر نکل سکتا ہوں، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ مجھے لیے ہوئے باہر آیا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے کھلا آسمان دیکھا۔ میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے حیرانی سے کہا، میں باہر آ گیا ہوں؟ ہاں، اس نے جواب دیا، اور میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ مجھے انتہائی حیرت ہوئی جب میں اس کی جانب مڑا تو وہ میرے سامنے نہیں تھا، ادھر ادھر بھی کہیں موجود نہیں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ معبود دو جہاں، جیسے بھی میں باہر آیا، لیکن میں کسی طرح بھی باہر آ گیا ہوں۔ البتہ چندی لمحوں کے بعد مجھے اس پراسرار وجود کی آواز سنائی دی، میں تم سے دور نہیں ہوں، لیکن روشنی میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتا۔ بیٹھ جاؤ، یہ جگہ بڑی پرسکون ہے، بیٹھ جاؤ، تمہیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ انتظار؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، رات ہونے کا انتظار، اور رات ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ اس کے ان الفاظ پر میں چونک پڑا۔ اب تک میں نے یہ اندازہ نہیں لگایا تھا کہ جس وقت میں یہاں آیا تھا وہ کیا وقت تھا، اور اب کیا وقت ہے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے بہت سا وقت گزر چکا ہے۔ یہ انتہائی حیرت انگیز بات تھی۔ اس تہہ خانے میں یا ٹوٹی حویلی کے اس پراسرار حصے میں جہاں سے یہ انسان نمودار ہوا تھا، مجھے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن اب یہاں آنے کے بعد یوں لگ رہا تھا جیسے بہت وقت گزر چکا ہو۔ بہرحال اس کے اشارے پر میں بیٹھ گیا۔ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ میرے برابر کوئی موجود ہے، لیکن میں اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں نے چند لمحات کے بعد اپنے آپ پر قابو پا کر کہا، سنو، تم کون ہو، کیا ہو؟ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میری وجہ سے تمہیں کچھ فائدہ ہوا ہے تو براہ کرم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ میرا نام ابرانوس ہے۔ میں نسلاً جن ہوں، آتشی مخلوق، جبکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ تم مٹی کی تخلیق ہو اور انسان ذاتے ہو، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں مختصراً اپنے بارے میں بتاؤں۔ ایک عالم نے وظیفہ پڑھ کر مجھے قابو میں کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرا اس سے پھٹا ہو گیا اور اس نے مجھے انارکلی بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ انارکلی۔ اس کی آواز سنائی دی اور وہ ہنس پڑا۔ بڑی دلکش ہنسی تھی۔ ویسے بھی میں نے اسے نمودار ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ایک حسین نقوش کا نوجوان آدمی تھا، بلند و بالا قد کا مالک اور دلکش شخصیت رکھنے والا، لیکن اس نے اپنے بارے میں جو انکشاف کیا تھا وہ بڑا حیرت ناک تھا۔ البتہ فوراً ہی مجھے اچھے خان کی باتیں یاد آ گئیں۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ ٹوٹی حویلی جنوں کا مسکن ہے، اور اس کی اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ مجھے ایک جن ملا تھا، شک و شبے کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ وہ دیوار سے نمودار ہوا تھا اور اب اپنے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس نے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، عالم نے مجھے قبضے میں کرنے کے لیے عمل پڑھا تھا اور میں نے اسے گریز کیا تھا۔ جھگڑا ہوتا گیا، میں واپس یہاں بھاگا تو وہ میرے پیچھے پیچھے آیا، اور پھر اس نے اپنے علم کے ذریعے مجھے دیوار میں قید کر دیا۔ میں دیوار کا قیدی بن گیا، لیکن میری زندگی کا خاتمہ نہیں ہو سکا تھا۔ مجھے صرف اس وقت کا انتظار تھا جب کوئی مجھے اس عذاب سے نجات دلائے، اور وہ تم ہو میرے دوست۔ میں تمہارا انتہائی شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے اس عذاب سے بچا لیا۔ اب میرے اندر بھی ہمت پیدا ہوتی جا رہی تھی۔
کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ کوئی وقت کا اندازہ نہیں تھا۔ باہر طور میں تمہیں بتاؤں کہ اب میری اور تمہاری دوستی پکی ہو گئی ہے۔ تم مجھے ابرانوس کے نام سے پکار سکتے ہو۔ بس ایک بات میں کہوں گا تم سے، تم کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اب تمہارے آگے کی زندگی بالکل پرسکون ہوگی۔ تمہارے دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ میرا وجود تمہارے ساتھ سفر کرے گا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ عالم آسانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ وہ جگہ جگہ میرا تعاقب کرے گا، کیونکہ اس کے بعد سے اب تک وہ میری نگرانی کرتا رہا ہے۔ وہ بھی ایک جنونی آدمی ہے اور میں اس سے خوفزدہ ہوں، کیونکہ وہ زیادہ قوتوں کا مالک ہے۔ اس کے پاس بہت علم ہے اور میں تنے تنہا ہوں۔ میں تم سے ایک اجازت چاہتا ہوں میرے دوست، اس نے کہا، اور میں پھر ادھر ادھر آنکھیں پھاڑنے لگا۔ پھر میری نگاہ زمین پر اٹھ گئی۔ زمین پر دو سائے نظر آ رہے تھے، ایک میرا اور ایک اس کا، لیکن وہ صرف ایک سائے کی حیثیت رکھتا تھا، جبکہ اس سے پہلے میں اسے اصل شکل میں دیکھ چکا تھا۔ میں خاموش رہا تو وہ بولا، اصل میں میرے لیے کچھ مشکلات ہیں جن کے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، لیکن یوں سمجھ لو کہ وہ عالم جس نے مجھ پر قبضہ جمانے کی کوشش کی تھی اور جس نے مجھے انارکلی کی طرح دیوار میں چن دیا تھا، جب اسے علم ہوگا کہ میں آزاد ہو چکا ہوں تو وہ مجھے تلاش کرے گا۔ میں اس کی نگاہوں سے بچنا چاہتا ہوں۔ مگر تم تو ایک جن ہو، جن عام انسانوں کو تو نظر نہیں آتے۔ بے شک ایسا ہی ہے، لیکن وہ عالم عام انسان نہیں ہے۔ وہ مجھے تلاش کرے گا اور ایک بار پھر مجھے اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو پھر میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے سوال کیا۔ تم مجھے اپنے اندر رہنے کی جگہ دے دو۔ کیا مطلب؟ میں تمہارے اندر رہنا چاہتا ہوں۔ بھائی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ سکا۔ بتا رہا ہوں نا، میں اپنے آپ کو تم میں سم کر دیتا ہوں اور اس کے بعد وہ عالم مجھے نہیں پا سکے گا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، اس کے یہ الفاظ میری سمجھ میں آ ہی نہیں سکے تھے۔ میں سر کھجانے لگا تو وہ بولا، نہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور سنو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ میں ہر وقت تم پر مسلط رہوں۔ میرے اپنے بھی معاملات ہوں گے۔ ہاں، اگر کہیں مجھے اس عالم سے خطرہ ہوا تو میں تمہارے اندر آ جاؤں گا۔ بات میری سمجھ میں ہی نہیں آ سکی۔ تو بس مجھے یہ اجازت دو کہ ہاں، تم مجھے اپنے اندر تسلیم کرنے کو تیار ہو۔ میں تیار ہوں، لیکن اگر نہ بھی تیار ہوتا تو جس مصیبت میں آ پھنسا ہوں، اس سے نکلنے کے لیے ہر کام کر سکتا تھا۔ نہیں، تم ایک بار ایسا کر کے تو دیکھو، تمہیں زندگی کا لطف آ جائے گا، اور میں تمہیں بالکل سچ بتا رہا ہوں کہ کون بدبخت ہوگا، وہ جو میرے دوست کو پریشان کرنے کی جرات کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو، میں تیار ہوں، میں نے جواب دیا، اور وہ خوش ہو گیا۔ اس نے کہا، میری ساری قوتیں تمہارے ساتھ ہیں۔ قوتیں؟ ہاں، ایک جن کی قوت جو آتش ذاتوں کی قوت ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور وہ تیار ہو گیا۔ پھر میں نے جو کچھ دیکھا وہ میری عقل ضبط کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے زمین پر ایک بار پھر ان سایوں کو دیکھا جو دو تھے، لیکن ایک سایہ آہستہ آہستہ مجھ میں سمٹتا جا رہا تھا۔ راحت دینے کا ویرانی اور سناٹا پھیلا ہوا تھا، اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن تمام مناظر اس حقیقت کا یقین دلا رہے تھے۔ وہ مکمل طور پر میرے سائے میں مدغم ہو گیا۔ تو میں نے کہا، ابرانوس؟ ہاں، میرے دوست، میرے عزیز، میرے پیارے، میرے ساتھی، میرا وجود، اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اب مجھے یوں لگا جیسے یہ آواز باہر سے نہیں بلکہ میرے دماغ میں گونج رہی ہو۔ اس آواز کو میرے کان نہ سن رہے ہوں بلکہ میرا دماغ محسوس کر رہا ہو۔ اس نے کہا، اور اب میں نے تمہارے وجود میں رہائش اختیار کر لی ہے۔ میری روح اب تمہارے قالب میں ہے۔ خدا کی پناہ، ایک جان دو قالب تو سنا تھا، لیکن اب ایک جسم دو روح کا رواج بھی ہو گیا۔ جو دل چاہے سمجھ لو، تمہاری مرضی ہے۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ کیا ہی انوکھے وقت کا آغاز ہوا تھا۔ زندگی بڑے مزے کی تھی۔ حقیقت یہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا، کہ کبھی کبھی انسان
اپنے لیے کوئی راستہ منتخب نہیں کر سکتا اور اسے اس طرح غیر متوقع طور پر وقت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی سمجھ نہ پائے۔ ابرانوس ایک جن میرے وجود میں داخل ہو گیا تھا، کسی کو بتاتے ہوئے خود بھی ہنسی آ جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ احساس سب کچھ ہوا تھا اور جاری تھا۔ ادھر ابرانوس بھی خوش نظر آ رہا تھا، کہنے لگا، تم نے دلی دیکھی ہے؟ تھوڑی بہت۔ میں تمہیں جو دلی دکھاؤں گا وہ بالکل ہی الگ ہوگی، شاہانِ مغلیہ کی دلی، جسے انہوں نے حسین سے حسین تر بنانے کی کوشش کی تھی۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ اور ہم ٹوٹی حویلی سے باہر نکل آئے۔ مجھے اپنا جسم بالکل ہلکا پھلکا لگ رہا تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بھرپور نیند کے بعد جاگا ہوں۔ طبیعت تازہ تازہ سی، چلتے ہوئے ذرا بھی تھکن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اندھیرا پھیل گیا تھا، ہم کسی اجنبی راستے پر کوئی 2 کلومیٹر چلے ہوں گے۔ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اطراف میں کیا ہے کہ اچانک ہی بائیں سمت سے 2 تیز روشنیاں چمکیں اور بجھ گئیں۔ کسی کار کی ہیڈ لائٹس تھیں۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے قدم اسی طرف اٹھ رہے ہوں، اور پھر اچانک ہی یوں لگا جیسے کسی نے چیخنے کی کوشش کی ہو اور اس کا منہ بھینچ لیا گیا ہو۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ چلو چلو آگے بڑھو، آؤ ذرا دیکھیں تو صحیح کیا قصہ ہے۔ ابرانوس کی آواز میرے ذہن میں ابھری اور میں ایک چھرچھری سی لے کر رہ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی مجھے پیچھے سے دھکیل رہا ہو۔ ایک بار پھر ایک روشنی نظر آئی، لیکن یہ کسی کار کی ہیڈ لائٹس کی روشنی نہیں تھی، بلکہ کسی ٹارچ کی تھی۔ وہ گاڑی اب زیادہ دور نہیں تھی جس کی ہیڈ لائٹس جلی تھیں اور بجھ گئی تھیں، اور اس کے بعد مجھے وہ بھی نظر آ گیا جو کار کے انجن پر جھکا ہوا تھا۔ ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی اور کار کا بونٹ کھلا ہوا تھا۔ اچانک ہی میرے منہ سے نکلا، کیا بات ہے؟ یہ بھی ایک غیر ارادی عمل تھا جس پر میں ششدر رہ گیا۔ یہ الفاظ میں نے ادا نہیں کیے تھے، لیکن آواز میری ہی تھی۔ پتہ نہیں گاڑی کے انجن میں کیا خرابی ہو گئی ہے، کار پر جھکے ہوئے شخص نے کہا، اور پھر ایک دم چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اچھے تنوتوش کا آدمی تھا۔ اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، مگر تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک بار پھر میری زبان گویا ہوئی۔ وہ اس طرف کون ہے؟ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ میں نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بچاؤ بچاؤ! ایک گھٹی گھٹی چیخ ابھری۔ آواز نسوانی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر کچھ دھینگا مشتی کی آوازیں سنائی تیں۔ کوئی اس جگہ سے نکل کر آگے کی طرف بھاگا تھا۔ اسی وقت بونٹ کے قریب کھڑے ہوئے تنومند آدمی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ پوری قوت سے میرے منہ پر دے ماری۔ اگر ٹارچ میرے منہ پر لگتی تو 2-4 دانت تو ضروری داغ مفارقت دے جاتے، لیکن میرا ہاتھ مشینی انداز میں اٹھا اور ٹارچ میری انگلیوں کی گرفت میں آ گئی۔ بونٹ کے قریب کھڑے ہوئے پہلوان نما آدمی نے اپنا یہ وار خالی جاتے دیکھ کر میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔ اس بار بھی اس کی پہنچ سے بچنے میں میرا کوئی دخل نہیں تھا، بس یوں لگا تھا جیسے کسی نے مجھے ایک طرف گھسیٹ لیا ہو۔ پھر میری ٹانگ کے جوڑ پر ایک ضرب لگی اور میرے حلق سے آواز نکل گئی۔ ضرب کی قوت سے میرے جوتے کی ٹھوکر چھلانگ لگانے والے پہلوان کی پیشانی پر پڑی، اور پھر کسی نے مجھے بغلوں سے پکڑ کر اچھال دیا۔ میں اس پہلوان پر جا گرا اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ میرا گھٹنا اس کی ناک پر پڑا تھا۔ ادھر تھوڑے فاصلے پر کسی پتھریلی جگہ سے نکل کر بھاگنے والا میری طرف دوڑا۔ 2 سائے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے شاید اپنے ساتھی کا حشر دیکھ لیا تھا، چنانچہ غصے میں انہوں نے بیک وقت خونخوار چیتوں کی طرح مجھ پر چھلانگ لگائی، اور اسی وقت کسی نے میری کمر پر لات ماری تو میں وزن نہ سنبھال سکا اور چھلانگ لگانے والے دونوں شخص میرے اوپر سے گزر کر اپنے ساتھی پر جا پڑے۔ وہ ان کے نیچے بری طرح کچلا گیا تھا۔ دونوں پر مشکل اسے چھوڑ کر میری طرف لپکے، لیکن اسی وقت کار کی ہیڈ لائٹ جل اٹھیں۔ وہ دونوں ان روشنیوں کی زد میں تھے اور تیز روشنیوں نے ان کی آنکھیں چکا چوند کر دیں۔ اس بار پھر وہی ہوا۔ مجھے گردن اور پتلون سے پکڑ کر زور سے ان پر دھکا دے دیا گیا۔ میں نے گرنے سے بچنے کے لیے اس بار ان دونوں کا سہارا لیا اور اطمینان سے ان کے ساتھ زمین پر آ رہا۔ دونوں کے سر اس طرح زمین سے ٹکرائے کہ اس کے بعد وہ زمین سے اٹھنے کی ہمت نہ کر سکے۔ 2-4 بار پاؤں مارے
اور اس کے بعد لمبے ہو گئے۔ بوکھلاہٹ میں میرے منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ سب کچھ میرے ہی ذریعے ہوا تھا، لیکن کرنے والا میں نہیں تھا۔ مجھے لڑائی بھڑائی کا کوئی تجربہ نہیں تھا، زندگی میں کسی سے ہاتھا پائی تک نہیں ہوئی تھی، لیکن اس وقت یہ تینوں آدمی میرے ذریعے لمبے کر دیے گئے تھے۔ میں خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تبھی میری نگاہ ساڑی میں ملبوس ایک عورت پر پڑی۔ اس کا چہرہ اگر سامنے ہوتا تو رات کی تاریکی میں مدغم ہو جاتی۔ وہ گہرے رنگ کی ساڑی باندھے ہوئے تھی، اس لیے اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہاں، اس کا سرخ و سفید چہرہ نمایاں تھا، جس پر خوف منجمد تھا۔ کار کی ہیڈ لائٹس مستقل روشن تھیں اور اب ان کی وجہ سے آس پاس کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ عورت دہشت زدہ نگاہوں سے نیچے گرے ہوئے لوگوں کو دیکھتی رہی، پھر میری طرف گھومی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب پہنچ گئی۔ بھگوان کے لیے مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے یہاں سے نکال کر لے چلو، اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ یہ آواز بھی میرے ہی منہ سے نکلی تھی، لیکن اس میں بھی میری قوت ارادی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ میں تو اس وقت ایک مشینی کھلونا بنا ہوا تھا جسے کوئی کنٹرول کر رہا تھا۔ عورت پھر بولی، چلو جلدی چلو، کہیں یہ ہوش میں نہ آ جائیں، بھگوان کے لیے جلدی چلو۔ اب میں ایک دم سنبھل گیا تھا۔ صورتحال کافی حد تک میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ یہاں سے نکل جانا ضروری تھا۔ میرا پراسرار دوست ابرانوس بدستور میرے بدن میں حلول کر کے یہ ہنگامہ آرائیاں کر رہا تھا۔ ہر چند کہ یہ ایک انوکھی اور ناقابل یقین بات تھی۔ اسے صرف افسانہ ترازی ہی کہا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا وہ افسانہ نہیں تھا، کیونکہ وہ مجھ پر بیت رہا تھا۔ میں نے گردن جھٹکی اور اپنے حواس بحال کرنے لگا۔ چلو چلو، تم بھی یہاں سے نکل چلو، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ عورت پھر بولی۔ اب اس کے نقوش بہت زیادہ واضح ہو گئے تھے، لیکن میں عمر کا کوئی تعین نہیں کر پایا تھا۔ البتہ بدن سے احساس ہوتا تھا کہ وہ کوئی عمر رسیدہ عورت ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کار کی طرف بڑھ گیا۔ عورت جلدی سے کار کی اسٹیئرنگ پر جا بیٹھی تھی۔ اس نے بٹن دبا کر لائٹس بجھائیں اور پھر سیلف لگا کر کار اسٹارٹ کر لی۔ میں بے اختیارانہ انداز میں اس کے برابر بیٹھ گیا۔ پھر ایک لمحے کے لیے میرے دل میں کچھ خیال آیا اور میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ پتہ نہیں ابرانوس کہاں ہے؟ تبھی میرے ذہن میں آواز ابھری، میری فکر نہ کرو، میں تمہارے اندر ہوں۔ جی چاہا کہ بدن کو ٹٹول کر دیکھوں، لیکن پھر اپنی اس حماقت پر شرمندگی ہی ہوئی۔ عورت نے برق رفتاری سے کار اسٹارٹ کر کے ایک طرف موڑ دی تھی اور بڑی طوفانی رفتار سے مٹی اڑاتی ہوئی کار آگے بڑھنے لگی۔ میں کار کا ہینڈل پکڑے ہوئے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ بار بار جھٹکے لگ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد کار سڑک پر آ گئی۔ سڑک پر آنے کے بعد عورت نے کار کا رخ شہر کی جانب موڑ دیا تھا۔ اب میرے حواس کافی حد تک بحال ہو گئے تھے۔ عورت بھی خاصے مضبوط اعصاب کی مالک معلوم ہوتی تھی، کیونکہ ان حالات سے گزرنے کے باوجود بہترین ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر تک عورت بھی خاموش رہی، پھر بولی، میں کس زبان سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ اس وقت اگر تم نہ ہوتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، پھر ایک دم چونک پڑی۔ مگر تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ اس سوال کا جواب دینا کیا ضروری ہے؟ نہیں بتانا چاہتے تو نہ صحیح، کیونکہ تم میرے محسن ہو اور میں نہیں جانتی کہ میں تمہارے کس مشغلے میں حائل ہوئی، لیکن اس وقت تم نے مجھے بچا کر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں خاموش رہا تو عورت نے کہا، میرا نام بھوجوتی ہے، ایک چھوٹا سا ریسٹوران کرشنا کے نام سے چلاتی ہوں۔ یہ گنڈے بہت عرصے سے مجھے پریشان کر رہے تھے۔ اس وقت میں ایک ضروری کام سے نکلی تھی کہ یہ مجھے میری کار میں اغوا کر کے لے آئے۔ شاید یہ مجھ سے کچھ کاغذات پر دستخط کرانا چاہتے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں۔ میں پولیس کی مدد بھی نہیں لے سکتی، کیونکہ انہوں نے مجھے اپنے جال میں پھانسا ہوا ہے۔ یہ بلیک میل کر رہے ہیں آپ کو؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں،
بلیک میلنگ کی وجہ؟ میں نے پھر پوچھا اور عورت خاموش ہو گئی۔ مجھے فوراً ہی یہ احساس ہو گیا کہ یہ سوال بے وقوفی کا ہے۔ ظاہر ہے کوئی ایسی ہی کمزوری ہوگی جس کی وجہ سے کوئی اسے پریشان کر رہا ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش رہی، پھر بولی، مگر تم کون ہو؟ تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر دل چاہا کہ اسے اپنا اصل نام ہی بتاؤں۔ میرا نام احتشام ہے اور مجھے شامی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں تمہاری بے حد شکر گزار ہوں شامی۔ یہاں کہیں جانا چاہو تو میں تمہیں پہنچا دیتی ہوں۔ بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ یہ سوال میرے لیے تشویشناک تھا۔ ٹوٹی حویلی کی طرف رخ کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ دفعتاً ہی میرے ذہن میں وہ پہلی جگہ آئی جہاں میں نے قیام کیا تھا، اور وہاں سے شکور خان کی نشاندہی پر اچھے خان کی سرائے گیا تھا۔ وہ میرا مددگار تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس وقت بھی میری مدد کرے گا۔ بہرحال میں نے اسے اس جگہ کا پتہ بتا دیا اور وہ مجھے لے کر چل پڑی۔ مطلوبہ جگہ پہنچنے کے بعد میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو اس نے اپنا ننھا سا کارڈ نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کبھی میری ضرورت پیش آئے تو براہ کرم ہوٹل کرشنا چلے آنا۔ میں نے کارڈ لے کر جیب میں رکھا اور پھر اس عمارت کی طرف بڑھ گیا جس میں شکور خان کا کمرہ تھا۔ شکور خان اپنی کھولی میں موجود نہیں تھا۔ غالباً وہ ابھی تک ہوٹل سے نہیں آیا تھا کیونکہ باہر تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے یہ تالا کھولنا آتا تھا کیونکہ پہلے بھی میں یہاں آ چکا تھا، اور جب میں تالا کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو دفعتاً ہی میرے ذہن میں ایک چھناکا سا ہوا۔ شکور خان فرش پر پڑا ہوا تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ دروازے پر تو تالا لگا ہوا تھا، یہ کمبخت یہاں کہاں سے آ گیا؟ لیکن پھر مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب دروازہ بدستور اندر سے بند تھا اور شکور خان اندر داخل ہو گیا تھا۔ شاید اس نے اپنے کمرے میں داخل ہونے کے لیے کوئی اور راستہ بھی بنا رکھا تھا۔ اس نے میرے لیے جو بستر لگایا تھا وہ یوں ہی خالی پڑا ہوا تھا۔ میں بستر پر بیٹھ کر گردن جھٹکنے لگا۔ آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہیں تھا۔ دل و دماغ عجیب سی کیفیت کا شکار تھے۔ جو کچھ گزری تھی مجھ پر، اب اس پر یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا، لیکن یقین نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرے نادیدہ دوست نے جس طرح میری مدد کی تھی، مجھ پر اب اس پر یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا، لیکن یقین نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرے نادیدہ دوست نے جس طرح میری مدد کی تھی وہ ناقابل یقین تھی۔ میرا دماغ اس کے زیر اثر تھا، لیکن صرف ان لمحات میں جب اس کی ضرورت پیش آتی تھی۔ نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا کہ میرے ہونٹوں سے نکل گیا، ابرانوس میرے دوست، میں موجود ہوں میری جان، بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ارے باپ رے، گویا تم یہاں ہو۔ میں نے کہا تھا نا، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ کچھ وقت تمہارے ساتھ ہی گزاروں گا۔ ویسے تم بھی بہت عجیب انسان ہو، یہ بڑی عجیب سی جگہ ہے۔ میں کیا جواب دوں اس بات کا؟ تم جن ہو، میرے حالات اگر تمہارے علم میں آ جائیں تو پھر تم مجھے اس جگہ کے قیام میں حق بجانب قرار دو گے۔ تمہارے خیالات؟ اس نے سوال کیا اور میں دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ میں ایک خیالی فکر سے بات کر رہا تھا جس کا میرے سامنے کوئی وجود نہیں تھا، لیکن آواز کا تعلق انہی واقعات سے تھا۔ وہ میرے ہاتھ پیروں کو مشینی انداز میں جنبش دیتا تھا، مجھے دوسروں سے محفوظ رکھتا تھا۔ اگر اس کے بعد بھی میں اس کے وجود کو تسلیم نہ کروں تو اسے حماقت کے سوا اور کیا کہا جا سکتا تھا؟ جنوں، بھوتوں، پریوں وغیرہ کی کہانیاں میں نے افسانوں کی شکل میں پڑھی تھیں اور کچھ روایتیں بھی لوگوں کی زبانی سنی تھیں، لیکن ایک جن میرا دوست تھا، اس کا تصور بھی کبھی نہیں کیا تھا میں نے۔ لیکن آہستہ آہستہ دل کے گوشوں میں ایک روشنی سی پھوٹتی لگ رہی تھی۔ اگر واقعی میں ان پراسرار روایتوں میں سے ایک روایت بن گیا ہوں تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے؟ دفعتاً ہی مجھے اپنے ذہن میں ایک ہنسی کی آواز سنائی دی اور ابرانوس کی آواز میرے ذہن میں گونجی، دوستوں کی دوستی سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا دوست۔ اگر تم ماضی کی کہانیاں یاد کرو گے تو تم پر بڑے عجیب و غریب انکشافات ہوں گے۔ چلو اب سو جاؤ، صبح جاگو گے تو تمہاری طبیعت بہتر ہوگی، پھر ہم بات چیت کریں گے۔
پتہ نہیں یہ کوئی حکم تھا یا کوئی مقناطیسی اثر کہ مجھے فوراً نیند آنے لگی۔ میں نے جوتے اتارے اور انہی کپڑوں میں بستر پر دراز ہو گیا۔ دوسری صبح میں خوب دن چڑھے جاگا تھا، خوب گہری اور پرسکون نیند آئی تھی۔ آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو ایک عجیب سی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی، غالباً چائے کی خوشبو تھی۔ میں چونک کر اٹھ گیا، پتہ نہیں یہ چائے کہاں سے آ گئی۔ ادھر ادھر دیکھا تو ایک طرف ایک چھوٹی سی میز پر غضب کی چیزیں لگی ہوئی تھیں، چائے دانی جس کی ٹونٹی سے چائے کی بہترین خوشبو نکل رہی تھی۔ بہت ہی عمدہ قسم کا ناشتہ میز پر سجا ہوا تھا، میرے علاوہ وہاں پر اور کوئی موجود نہیں تھا۔ حیرت ہوئی، ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ہی مجھے اپنے ذہن میں ابرانوس کی آواز ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ سب کچھ میری طرف سے ہے۔ رات کے واقعات ایک دم یاد آ گئے اور میں متحیرانہ انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نہیں میرے دوست، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ، وہ سامنے منہ ہاتھ دھونے کا انتظام ہے، منہ ہاتھ دھو کر آؤ، ادھر بیٹھو، ناشتہ کرو، پھر بعد میں بات کریں گے۔ میں نے صرف ایک لمحے تک سوچا اور اس کے بعد ابرانوس کی قربت کو تقدیر کا عطیہ سمجھا۔ غضب کا ناشتہ تھا۔ ناشتے کے دوران کوئی آواز نہیں سنائی دی، لیکن جیسے ہی ناشتے سے فارغ ہو کر چائے کی 2 پیالیاں پی کر طبیعت سیر ہوئی تو ابرانوس نے کہا، ہاں تو میرے دوست، مجھے ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے، حالانکہ میں تمہارے وجود کا ایک حصہ ہوں۔ میں دنیا کی ہر خوشی، ہر نعمت تمہارے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دوں گا۔ اصل میں تم مجھے بہت اچھے لگے ہو احتشام، اب میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن ابرانوس، تم میرے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں جانتے، میں نے کہا۔ جواب میں مجھے اپنے ذہن میں ابرانوس کا قہقہت سنائی دیا۔ اس نے کہا، نہیں میری جان، تمہارا ماضی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم وہ نہیں ہو جس حیثیت سے میں تمہیں یہاں لایا گیا ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ تم یہیں کی زندگی اپناؤ۔ میں صرف دلی کی بات نہیں کر رہا، غضب کا شہر ہے یہ، لیکن اب میں تمہارے ساتھ ہوں، دنیا تمہارے سامنے وسیع ہے، فی الحال وہی بن کر رہو جو بنا دیے گئے ہو۔ یعنی دھرم؟ میں نے سوال کیا اور مجھے اپنے ذہن میں پھر ابرانوس کا قہقہت سنائی دیا۔ ہاں دھرم، جبکہ سارا مسئلہ دھرم ہی کا ہے۔ ہمارا دھرم کچھ اور ہے اور وہ تمہیں کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ تو تمہیں اس بات کا پورا علم ہو چکا ہے؟ ہاں، کتنی بار کہوں؟ اور تم ارون شرما کے بارے میں بھی جانتے ہو؟ اچھی طرح جانتا ہوں، وہ شیطان زادہ ہے، جتنا تیز، چالاک اور جرائم پیشہ وہ ہے تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دولت کے بل پر اس نے اپنے لیے بے شمار پناہ گاہیں بنا رکھی ہیں۔ اس کو شکست دینے کے لیے تم میری مدد کر سکتے ہو؟ یار، کیا کہتے ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں بتا دوں گا کہ کس طرح میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں تمہارے دشمنوں کی سازش سے تمہیں آگاہ کر سکتا ہوں، یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ تمہارے خلاف کیا کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں میرے اوپر بھی کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ میں کسی کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہیں کر سکتا یا اپنے بارے میں تمہیں ایک حد سے آگے کچھ نہیں بتا سکتا۔ پچھلی رات ان کنڈوں سے نمٹنے کے لیے میں نے تمہارا بدن استعمال کیا، اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں کر سکتا، اور ہر جگہ یہ میں کر بھی نہیں سکتا۔ تمہیں اپنی جسمانی قوتوں کو خود استعمال کرنا ہوگا۔ یہ دوسری بات ہے کہ میں تمہاری رہنمائی کر دوں گا۔ تمہیں اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہوگا۔ صرف میرے اوپر بھروسہ کرنا مناسب نہیں ہوگا، ورنہ ہم چنوں کو اس کی اجازت ہے۔ ہم ایک حد تک ہی عمل کر سکتے ہیں۔ اپنے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے تمہیں اپنی ذہنی اور جسمانی قوتوں کا سہارا لینا ہوگا۔ میری مدد اس شکل میں تمہارے لیے حاضر ہے کہ میں قبل از وقت تمہیں تمہارے دشمنوں کی کارروائیوں سے آگاہ کر دوں۔ میرے ذہن میں یہ آواز گونج رہی تھی۔ پھر میں نے ایک اہم سوال کیا، کیا تم میری مالی اعانت بھی کر سکتے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ میری ضروریات پوری کر سکتے ہو؟ کسی حد تک۔ میں تمہیں بادشاہ ظفر نہیں بنا سکتا، لیکن جو کچھ میرے بس میں ہے میں ضرور کرتا رہوں گا، اپنی حد میں رہ کر۔
میں نے ٹھنڈی سانس لی اور اس کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ یہی کیا کم تھا کہ مجھے ایک انوکھی ہستی سے دوستی حاصل ہو گئی تھی اور اب ایک جن میرا دوست تھا، لیکن اس کے کہنے کے مطابق مجھے اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنا تھیں۔ ارون شرما دھرم کی دولت ہضم کرنا چاہتا تھا، وکرم کھنہ کے بیٹے دھرم کی، اور اس نے چالاکی سے مجھے اپنے درمیان سے نکال پھینکا تھا۔ لیکن اب ہاں، ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا تمہیں۔ اگر میں کوئی غلط قدم اٹھاؤں تو کیا تم مجھے روک سکتے ہو؟ ارے واہ، کیوں نہیں؟ لیکن میں خود بتا رہا ہوں تمہیں کہ ذرا احتیاط رکھنا۔ بے شک جنوں کے بارے میں بہت ساری کہانیاں سنا دی گئی ہیں، وہ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں، لیکن بھائی، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم پر بھی کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ ہمیں بس اتنا حاصل ہے کہ ہم آتش زادے ہیں اور تم مٹی کی تخلیق ہو، لیکن بہرحال اشرف المخلوقات ہو، اور یہ بات ہر جن بھی تسلیم کرتا ہے۔ میں نے ذہن کے دروازے کھول لیے۔ میں ارون شرما کے ہاتھوں زک اٹھا چکا تھا۔ اب اس کے پاس جانا تو مناسب نہیں ہے، کسی ٹھوس بنیاد پر ہی کام کرنا ہوگا۔ یہ بھی سچ ہے کہ ابرانوس کی قربت نے میرے دل میں اعتماد پیدا کر دیا تھا۔ بہرحال وہ میرا بہترین مددگار تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں اپنے لیے کسی رہائش گاہ کا بندوبست کروں۔ اس کے لیے بھی رقم کی ضرورت ہوگی۔ اسی وقت مجھے اپنے ذہن میں ابرانوس کی آواز سنائی دی، تم بھوجوتی کو کیوں بھول گئے؟ میں چونک پڑا۔ پھر میں نے کہا، کیا وہ میری مدد کر سکتی ہے؟ ہاں، اگر تم اسے شیشے میں اتار سکو۔ وہ مجرمانہ کارروائیاں کرتی ہے اور اسے باہر طور ساتھیوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ ویری گڈ، ویری گڈ، تم تو واقعی کام کے جن ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ در حقیقت مجھے ابرانوس کی تجویز بہت اچھی لگی تھی۔ وہ حسن پرست ہے اور تم بلا شبہ یونان کے کیوپڈ کی طرح حسین ہو۔ اپنا حلیہ بہتر کر کے اس کے پاس جانا، کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میرا یہاں رکنا بے مقصد تھا۔ چنانچہ میں باہر نکل آیا۔ میں نے ایک خوبصورت شاندار اسٹور سے اپنے لیے نیا لباس خریدا، ایک حمام میں جا کر شیپ بنوائی اور پرانا لباس وہیں چھوڑ دیا۔ باہر آ کر جوتوں پر پالش کرائی اور اب میرا حلیہ بہترین ہو گیا تھا۔ میں نے بھوجوتی کا دیا ہوا کارڈ اس دوران سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ پھر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو ہوٹل کرشنا کے بارے میں تفصیل بتائی اور چل پڑا۔ ہوٹل کی زندگی شاید دوپہر کے بعد شروع ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت ہوٹل سنسان پڑا ہوا تھا۔ البتہ وہ کار مجھے ریسٹوران کے باہر کھڑی ہوئی نظر آ گئی، جس میں رات کو بھوجوتی نظر آئی تھی۔ ایک ملازم کار کی صفائی کر رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، مجھے بھوجوتی سے ملنا ہے۔ وہ بیمار ہیں، اس سمے کسی سے ملنا پسند نہیں کریں گی، لیکن مجھ سے ملنا ضرور پسند کریں گی۔ تم یہ کارڈ انہیں دے دو۔ میں نے بھوجوتی کا دیا ہوا کارڈ نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ ملازم نے کارڈ الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر مجھے رکنے کا اشارہ کر کے اندر چلا گیا۔ بھوجوتی شاید اسی ہوٹل ہی میں رہتی تھی۔ میں انتظار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ملازم مجھے بلانے آ گیا۔ ہوٹل کے اندر ہال سے ہی ایک زینہ اوپر جاتا تھا۔ ملازم اس زینے سے گزار کر مجھے راہداری تک لایا اور پھر ایک کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ میں نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کی سجاوٹ حسین تھی۔ سامنے ہی ایک سادہ سے لباس میں ملبوس بھوجوتی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی مخروطی انگلیوں میں سگریٹ ہولڈر دبا ہوا تھا، جس میں ایک پتلی لمبی سگریٹ سلگ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا، چونکی اور پھر سنبھل کر مسکرانے لگی۔ ہیلو، اس کے حلق سے باریک سی آواز نکلی۔ اس کی بادامی آنکھوں میں ایک تیز چمک پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہر نئے آنے والے کا ایک تعارف ہوتا ہے، لیکن تم تو سر سے پاؤں تک خود ایک تعارف ہو۔ آؤ بیٹھو۔ اس نے کہا۔ اس وقت میں نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی عمر 30-35 کے درمیان تھی۔ بدن بھرا بھرا سا تھا
بال رنگے ہوئے تھے، چہرے اور ہونٹوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ میں ایک خاص کیفیت نظر آتی تھی جس سے اس کے ٹائپ کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ وہ شوقین مزاج معلوم ہوتی تھی۔ میں آگے بڑھ کر اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، کیا منگواؤں میں تمہارے لیے؟ وسکی یا کچھ اور؟ شکریہ، آپ نے مجھے پہچان لیا، میں نے کہا۔ شاندار ہو، بہترین ہو، مگر میرا کارڈ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ اس کے ان الفاظ نے مجھے تنگ کر دیا تھا۔ بڑا برا سا محسوس ہوا تھا، لیکن بہرحال میں ایک مقصد سے اس کے پاس آیا تھا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے پہچان نہیں سکی؟ میں آپ سے تم پر آ گیا۔ آواز سنی ہوئی لگتی ہے۔ اوہ ہو، نہیں نہیں، ارے توبہ، میں بھی کس قدر بھلکڑ ہوں۔ تم وہی ہو نا جس نے فیروز شاہ کے کوٹلے کے سنسان مقام پر میری مدد کی تھی؟ اور تم نے مجھے اپنا کارڈ دیا تھا۔ آہ، مجھے افسوس کرنے دو کہ میں نے تمہیں رات کو غور سے نہیں دیکھا تھا۔ تمہیں تو میرے ساتھ ہی آنا چاہیے تھا۔ میں تمہیں چھوڑ کر کیوں آ گئی؟ اس نے انتہائی اوباش لہجے میں کہا، پھر ایک دم چونک سی گئی۔ اس کے بعد اس نے سگریٹ ہولڈر اٹھا کر ایش ٹرے میں رکھ دی اور سنبھل کر بیٹھ گئی۔ معاف کرنا، میں بے خیالی میں الٹی سیدھے باتیں کرنے کی عادی ہوں۔ جی، میں نے مختصراً کہا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، کہو، کیسے آنا ہوا؟ میں معذرت چاہتا ہوں میڈم بھوجوتی کہ ایک چھوٹا سا کام کرنے کے بعد میں صبح ہوتے ہی تم سے اس احسان کا صلہ مانگنے چلا آیا، لیکن ایک پریشان حال انسان ہر سہارے کو ٹٹولتا ہے۔ میرے پاس اس کے سوا چارہ کار نہیں تھا کہ میں تم سے مل لوں۔ اگر تم چاہو تو میری مدد کرنے سے انکار کر دینا۔ ارے نہیں نہیں، اس رات تو میں ان لوگوں کے جال میں بری طرح پھنس گئی تھی۔ غلطی میری ہی تھی جو بس اسی طرح چلی گئی۔ اگر تم نہ ہوتے تو مجھے بڑا نقصان اٹھانا پڑتا۔ اگر تم پریشان ہو تو مجھے اپنی پریشانی بتاؤ، کیا بات ہے؟ میرے دوست ابرانوس نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنی دنیا کے معاملات سے اس کی زیادہ واقفیت نہیں ہے، اس کے لیے مجھے اپنی ذہانت استعمال کرنا پڑے گی۔ وہ جن جن مواقع پر میری مدد کر سکتا ہے وہ کرے گا، باقی مجھے خود ہی سنبھالنا ہوگا۔ مجھے یاد نہ آیا کہ میں نے بھوجوتی کو اپنا نام بتایا تھا یا نہیں، لیکن بہرحال جو کچھ بھی تھا مجھے سمجھداری سے کام لینا تھا۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں رات ہی کو اپنے بارے میں بتایا تھا۔ وہ پرخیال انداز میں بولی اور اپنا دہنا رخسار کھجانے لگی، پھر کہنے لگی، سوری سوری سوری، میں اس وقت شدید ذہنی انتشار کے عالم میں تھی۔ ہو سکتا ہے تم نے مجھے اپنا نام بتایا ہو، لیکن مجھے یاد نہیں ہے۔ چلو اب بتا دو، اس نے کہا، اور مجھے خوشی ہوئی کہ اسے میرا نام یاد نہیں ہے۔ اس وقت جو ضرورت تھی مجھے اسی کے مطابق کام کرنا تھا، چنانچہ میں نے کہا، میرا نام دھرم کھنہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بولو۔ تم نے شاید ارون شرما کا نام سنا ہوگا۔ وہ شہر کے دولت مند ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن یہ بھی دنیا جانتی ہے کہ وہ میرے پتا جی وکرم کھنہ کی بنیاد پر اس قابل ہوا ہے۔ وکرم کھنہ؟ وکرم کھنہ، دھرم کھنہ، ارے رے رے رے، مائی گاڈ، تم وکرم کھنہ کے بیٹے ہو؟ تم تو بہت بڑے آدمی ہو۔ میں ارون شرما کو بھی جانتی ہوں۔ ہاں، لیکن اب میں بہت چھوٹا انسان بن چکا ہوں۔ بولو بولو، میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، اس نے بڑی دلچسپی سے کہا، اور میں نے مختصراً بہت ہی چیزوں کو الٹ پھیر کر کے اسے اپنے بارے میں بتا دیا۔ پھر میں نے کہا، اور اپنے انتقامی جذبے کی تسکین کے لیے ارون شرما یہ چاہتا ہے کہ میں سڑکوں پر بھیک مانگتا ہوا نظر آؤں۔ میرے وسائل محدود ہیں اور میں اس سے مقابلے کی سکت نہیں رکھتا۔ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن کم سے کم اتنا کہ اس کی خواہش پوری نہ ہو سکے۔ وہ مجھے جس حال میں دیکھنا چاہتا ہے اس حال میں دیکھ نہ سکے، کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ تم اطمینان رکھو، اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، اس نے مجھے دلاسا دیا۔ مجھے آپ کی مدد درکار ہے میڈم بھوجوتی۔ اپنے دماغ سے ہر الجھن نکال دو، تم اب میرے پاس ہو۔ اب میں اتنی بے وسیلہ بھی نہیں ہوں کہ ارون شرما جیسے لوگ میرے خلاف کچھ کر سکیں۔
اگر مجھ پر بھروسہ کر سکو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ تم جوان، خوبصورت اور طاقتور انسان ہو، اپنے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہو، بھلا تمہیں کون جھکا سکتا ہے؟ میں اس وقت تنکے کا بھی سہارا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ میرا سہارا تمہیں تنکے کا نہیں بلکہ شہتیر کا سہارا حاصل ہوگا۔ تم اس وقت کہاں رہتے ہو؟ بس کیا بتاؤں، میں نے کہا تو وہ بولی، مجھے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب تم کہیں نہیں جاؤ گے، یہاں بہت جگہ ہے، تمہاری ہر ضرورت یہاں سے پوری ہو جائے گی۔ میں نے ٹھیک کہا تھا نا؟ میرے ذہن میں ابرانوس کی آواز ابھری۔ بالکل ٹھیک، میں آہستہ سے بولا۔ کچھ کہا؟ بھوجوتی نے خیالات سے چونک کر پوچھا۔ ہاں بالکل ٹھیک، میں نے بادل نخواستہ جواب دیا۔ میرے برابر والے کمرے میں تمہارا قیام رہے گا۔ فی الحال میں کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتی، لیکن اطمینان رکھو، ارون شرما کو ناخن چنے چبا دوں گی، اسے تمہاری دولت تو دینی ہی پڑے گی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں بھوجوتی۔ چلو کچھ پی لو، شراب کے علاوہ جو دل چاہے پلا دیں، میں نے پورے اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہائے، شراب نہیں پیو گے؟ پینے کی ایک ہی تو شے ہے اس کائنات میں، لیکن کوئی بات نہیں، میں تمہارے لیے کافی منگوا دیتی ہوں۔ کافی پیتے ہوئے میں نے کہا، میں اس کے باوجود آپ کے اوپر بار نہیں بننا چاہتا بھوجوتی جی۔ اس دوران جب تک آپ میری کفالت کریں، میرے سپرد ایسا کوئی کام کر دیں جو میرے لیے مناسب ہو۔ اب ایسی جلدی بھی کیا ہے، کچھ دن مہمان بن کر رہو۔ اس نے سگریٹ کے پیکٹ سے نیا سگریٹ نکالا اور اسے ہونٹوں میں دبا لیا۔ جو کمرہ اس نے میرے لیے منتخب کیا تھا وہ خوب آراستہ تھا۔ ایک بار پھر تقدیر چمکی تھی، لیکن اب مجھے تقدیر پر کوئی بھروسہ نہیں رہا تھا۔ کون جانے کب تقدیر کا چاند پتری میں چھپ جائے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بھوجوتی نے کہا کہ وہ شام تک کے لیے جا رہی ہے۔ ہوٹل کے ملازم ایک معزز مہمان کی حیثیت سے میری ہر خواہش کی پذیرائی کریں گے۔ مجھے کوئی تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ شام کے 7 بجے کے قریب بھوجوتی واپس آ گئی۔ ہوٹل آباد ہو گیا تھا، نیچے سے موسیقی کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ اندر آ کر اس نے کہا، رات کو ایک بہت ہی خوبصورت رقاصہ رقص کرے گی، تمہیں اس کا رقص پسند آئے گا۔ آج کرشنا میں ایک خصوصی پروگرام ہے۔ بہت خوب، میں نے تمہارے لیے ایک لباس بھی خریدا ہے، اسے ایک دوست کا تحفہ سمجھ کر قبول کر لو، محسوس نہ کرنا۔ میں نے دوست کا تحفہ بخوشی قبول کر لیا، ان حالات میں کر بھی کیا سکتا تھا۔ بہرحال غسل کر کے خود کو سنبھالا اور لباس پہن کر تیار ہو گیا۔ میرے دوست ابرانوس نے بھی یہی کہا تھا کہ خوش لباس ایک اچھی چیز ہوتی ہے اور میں اس کے لیے انتہائی مکمل ہوں۔ ابرانوس نے میری تعریف کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ واقعی میں ایک خوبصورت انسان ہوں۔ بہرحال رات کو 8:30 بجے تھے جب نیچے ہال میں لاتعداد نسوانی چیخیں گونج اٹھیں۔ ان میں مردانہ آوازیں بھی شامل تھیں، پھر کرسیاں اور میزیں الٹنے کی آوازیں بھی ان میں شامل ہو گئیں۔ میں بوکھلا کر باہر نکل آیا۔ بھوجوتی بھی دہشت زدہ ہو کر باہر آ گئی تھی۔ نیچے بوتلیں ٹوٹ رہی تھیں۔ ہم دونوں نے بیک وقت جھانک کر نیچے دیکھا۔ وہ 6 آدمی تھے اور چست پتلونیں اور جیکٹس پہنے ہوئے تھے۔ ہال تقریباً خالی ہو گیا تھا۔ خوفزدہ لوگ باہر بھاگ رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے چیخ کر کہا، اوپر، اوپر، وہ اوپر ہے، وہ اوپر ہے، اور 4 خوفناک آدمی سیڑھیوں کی طرف لپکے۔ ان کے ہاتھوں میں پستول دبے ہوئے تھے۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ پچھلے کچھ واقعات نے تھوڑی سی ہمت تو بخش دی تھی، لیکن میں لڑائی بھڑائی کا آدمی نہیں تھا۔ ابرانوس نے بقول اسی کے مجھے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا۔ چنانچہ جب ان کنڈوں نے اوپر کی جانب اشارہ کر کے یہ کہا کہ وہ اوپر ہے تو میں خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ وہ چاروں صورت ہی سے خطرناک نظر آ رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ انہیں بھوجوتی کی تلاش ہے۔ بھوجوتی جو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے باہر بھاگی تھی، ایک دم اندر آ گئی تھی، لیکن مجھ سے اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں گیا۔ ہر لمحہ، ہر آن مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اب وہ اوپر پہنچے اور میرا تیا پانچا کیا۔ لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، چاروں کنڈے سیڑھیوں پر اچھلنے لگے۔ ان کے انداز سے پتہ چل رہا تھا جیسے وہ اپنی دانش میں برق رفتاری سے سیڑھیاں عبور کر رہے ہوں۔ لیکن حیرت کی بات تھی
کہ وہ اوپر نہیں آ پا رہے تھے، بس وہ اپنی سیڑھی پر کھڑے ہوئے اچھل رہے تھے، البتہ انتہائی پرجوش معلوم ہوتے تھے۔ لیکن اس دوران کرشنا کی تمام میزیں خالی ہو چکی تھیں۔ لوگ ان غنڈوں کی شکل دیکھ کر فرار ہو گئے تھے۔ بھلا کون اس افراتفری میں باہر رکتا؟ یہاں تک کہ بار ٹینڈر اور بیرے وغیرہ بھی حالات کی نزاکت کا احساس کر کے فرار ہو گئے تھے۔ حال میں ان 4 غنڈوں کے بقیہ 2 ساتھیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں رہ گیا، لیکن سیڑھیوں پر جو اچھل کود ہو رہی تھی وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ جو سیڑھیوں پر پریڈ کر رہے تھے شاید اب یہ احساس کر چکے تھے کہ وہ اوپر کیوں نہیں پہنچ پا رہے۔ رفتہ رفتہ ان کا جوش سرد پڑنے لگا اور چہرے حونک ہو گئے، لیکن وہ اب بھی اس طرح پاؤں اٹھا رہے تھے جیسے سیڑھیاں طے کر رہے ہوں۔ لیکن اس دوران انہوں نے جتنی سیڑھیاں طے کی تھیں ان سے ایک سیڑھی بھی آگے نہیں بڑھ سکے تھے۔ نیچے کھڑے غنڈے حیرت سے منہ پھاڑے اپنے ساتھیوں کو دیکھ رہے تھے۔ بات ان کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے والے غنڈے اس ناکامی کے باوجود اپنی کوشش ترک نہیں کر پا رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی قوت ساتھ چھوڑنے لگی۔ وہ اب بھی پاؤں اٹھا رہے تھے، لیکن تھکے تھکے انداز میں، اور اس کے بعد وہ سیڑھیوں سے گر کر ہانپنے لگے۔ ان کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور پولیس کے بہت سے سپاہی اپنے افسر کی ماتحتی میں اندر داخل ہو گئے۔ پہلے نیچے توڑ پھوڑ کرنے والے ان کی گرفت میں آئے، پھر انہوں نے اطمینان سے سیڑھیاں چڑھ کر ہانپتے ہوئے غنڈوں کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اس دوران بھوجوتی بھی باہر آ گئی۔ پتہ چلا کہ وہ پولیس کو فون کرنے گئی تھی۔ پولیس افسر کا رویہ البتہ بھوجوتی کے ساتھ نہایت نیاز مندانہ تھا۔ بھوجوتی نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا اور میں اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ تم اطمینان سے اپنے کمرے میں رہو، اب میرے آدمی یہاں پہرے پر آ گئے ہیں، میں ذرا پولیس افسر کے ساتھ جا رہی ہوں، بھوجوتی نے مجھ سے کہا اور میں نے گردن ہلا دی، لیکن عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ دلچسپ ہنگامہ تھا کیا۔ اسی وقت میرے ذہن میں ابرانوس کی آواز ابھری، مزہ نہیں آیا تمہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے بے اختیار کہا۔ ارون شرما کے بھیجے ہوئے کنڈے تھے۔ ارے باپ رے باپ! اور انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ تمہاری پٹائی کرنے کے ساتھ ساتھ کرشنا کو بھی تباہ کر دیں تاکہ بھوجوتی کو تمہیں پناہ دینے کی سزا مل جائے۔ پھر یہ کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں، سیڑھیاں ذرا لمبی ہو گئی تھیں، ابرانوس نے ہنستے ہوئے کہا اور مجھے چکر آنے لگے۔ پھر میں نے کہا، اس کا مطلب ہے؟ ہاں، اس کا وہی مطلب ہے جو تم نے سمجھا۔ میرے یار، عجیب آدمی ہو، ایک جن کی دوستی حاصل ہو گئی ہے تمہیں، اس کے باوجود ڈرتے ہو۔ میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ بہرحال بھوجوتی کافی دیر تک واپس نہیں آئی تھی۔ پتہ نہیں کب میں اپنے کمرے میں صوفے پر لیٹے لیٹے سو گیا اور صبح کو اس وقت جاگا جب سورج کی نرم کرنیں آگ کا روپ اختیار کر رہی تھیں۔ آنکھ کھلی تو احساس ہوا کہ کوئی اور بھی میرے پاس موجود ہے۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ بھوجوتی تھی جو شب خوابی کے لباس میں بے سود سو رہی تھی۔ منہ سے خود بخود ارے باپ رے باپ نکل گیا اور میں نے بوکھلا کر مسیری سے چھلانگ لگا دی۔ مسیری زور سے ہلی تو بھوجوتی بھی جاگ گئی۔ اس نے کروٹ بدل کر مسیری پہ شاید مجھے ٹٹولا اور جب اس کا ہاتھ مجھ سے نہ ٹکرایا تو چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ میں بے وقوفوں کی طرح ایک سمت کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بڑے دلکش انداز میں مسکرائی اور میری جان نکلنے لگی، کیونکہ اس کی آنکھوں کی نشیلی کیفیت اور ہونٹوں کی لرزش بڑی تباہ کن تھی۔ میں تھوک نکلنے لگا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ کیا پھر کوئی ہنگامہ ہوا ہے؟ نہیں، وہ باتھ روم، میں نے بوکھلاتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے باتھ روم کی جانب دوڑ گیا۔ ٹھنڈے پانی کے غسل نے طبیعت صاف کر دی تھی۔ رات کے واقعات مکمل طور پر یاد آ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد میں باتھ روم سے باہر نکل آیا۔ ادھر بھوجوتی نے بیڈ ٹی طلب کر لی تھی اور چائے آ گئی تھی۔ اس نے چائے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یوں لگتا ہے جیسے ہم کوئی بھیانک خواب دیکھ کر جاگے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ کچھ نہیں،
सच सच सर्दी लग रही है। मैंने कपकपाते हुए कहा। लो चाय पियो, मैं बेड टी लेने की आदी हूँ और तुम? शुक्रिया, मैंने कहा और मसेरी के पास पड़ी हुई एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वो कमबख्त यकीनन मेरी दुश्मनों के आदमी थे और मुझे नुकसान पहुंचाने आए थे, लेकिन पुलिस स्टेशन में उन्होंने बयान दिया कि वो इस वक्त नशे में थे और किसी जाने बूझे प्रोग्राम के तहत कृष्णा में दाखिल नहीं हुए थे। पुलिस अफसर मेरा शनासा है। मैंने इसे कह दिया कि वो झूठ बोल रहे हैं और सही बात इनसे उगलवाना इनका काम है। कम वक्तों ने अब तो मेरा जीना हराम कर दिया है, लेकिन मैं भी अब इन्हें ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। भोजवती जिस गलतफहमी का शिकार थी, इससे मैं अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन इस वक्त मैंने इसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश नहीं की। भोजवती ने मुझे बताया, अगर पुलिस इनसे असल बात मालूम न कर सकी तो फिर कृष्णा में फर्नीचर की तोड़फोड़ और शराब की बोतलों की टूट फूट से जो नुकसानात हुए हैं वो पूरे नहीं हो सकेंगे। पुलिस ने इन लोगों को लॉकअप कर दिया है और मुझसे कहा है कि मैं किसी भी वक्त पुलिस अफसर से मुलाकात कर लूं ताकि वो सूरत हाल के बारे में मेरा और तुम्हारा बयान ले ले। मेरा भी? मैंने चौंक कर कहा। हाँ, मैंने पुलिस अफसर को कह दिया कि मेरा एक अजीज दोस्त मेरे साथ क़याम पजीर है। तुम तैयारी कर लो, नाश्ते के बाद हम पुलिस स्टेशन चलेंगे। भोजवती ने कहा, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। चाय पीने के बाद वो खुद भी गुसल खाने में दाखिल हो गई। मैं इसके बारे में अच्छी तरह अंदाज़ा लगा चुका था कि किस किस्म की औरत है। मेरा इसके साथ रहना मुनासिब नहीं था। अबरानूस ने मुझे उसकी राह दिखाई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा था कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। गुसल खाने से भोजवती एक खूबसूरत लिबास में बरामद हुई और फिर उसने रूम सर्विस से नाश्ता तलब किया। नाश्ता करने के बाद उसने मुझे तैयार होने के लिए कहा और मैंने गर्दन हिला दी। तैयार होने के बाद मैंने अपने जहन में अबरानूस का नाम दोहराया तो उसकी आवाज़ मेरे कानों में उभरी। मैं तुम्हारी परेशानी देख रहा हूँ, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि तुम जिस पर निगाह डालोगे वो सिर्फ सच बोलेगा, क्योंकि अबरानूस को सिर्फ सच पसंद है। इन लोगों से जब भी इनकी हकीकत पूछना चाहोगे तो इन्हें हुक्म दे देना, वो सब कुछ उगल देंगे। लेकिन अबरानूस, मेरे लिए भोजवती की दोस्ती खतरनाक हो सकती है। बुज़दिल दोस्त, हर जगह बुज़दिली मत दिखाया करो। रात को अरुण शर्मा के आदमी तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सके? बस यूं समझ लो कि मैं जब तक तुम्हारे वजूद में छुपा हुआ हूँ, वो लोग हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। क्या इस बात के इम्कानात हैं कि तुम कभी मुझसे दूर हो जाओ? बज़ाहिर तो नहीं है, लेकिन मेरे भी कुछ मसाइल बेशक हैं। अब मैं तुम्हें जिन्नों की नगरी के बारे में क्या तफसीलात बताऊं? बस यूं समझ लो कि तुम्हारी दुनिया के आलिम अपनी तन आसानी के लिए हम पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ रहते हैं और चिल्ले वजीफे करके हमें अपने कब्जे में करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि वो आलिम जिससे मेरा फटा हुआ था, मैं कमज़ोर पड़ गया था उसके सामने और उसने मुझे अनारकली बना दिया। खैर, फिक्र मत करो, जहाँ मुसीबत का शिकार हो जाओगे वहाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे काफ़ी ढारस हुई थी और चूंकि मेरे दोस्त ने मुझे सहारा दिया था, इसलिए मैं तैयार हो गया कि भोजवती के साथ पुलिस स्टेशन चला जाऊं। आखिरकार भोजवती तैयार होकर आ गई और उसने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। बड़ी तेज तर्रार किस्म की औरत थी, किसी तरह हंगामे से न डरने वाली। बस इन लम्हात में वो बेबस हुई थी जब उससे मेरी पहली मुलाकात हुई थी। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मैंने इस पुलिस इंस्पेक्टर को पहचान लिया जिसने करछना में छापा मारकर इन लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस इंस्पेक्टर भोजवती से खुसूसी लगाव रखता था, चुनांचे उसने बड़ी बेतकल्लुफी का इजहार किया और भोजवती का इस्तकबाल करके उसे बैठने की पेशकश कर दी। वो कुत्ते के बच्चे इसके अलावा और कुछ नहीं कहते कि वो शराब के नशे में कृष्णा जा घुसे थे। मेरे अफसर आला ने मुझसे इनके बारे में तफसीलात तलब की थीं। यूँ लगता है जैसे किसी ने इनके लिए कोशिश की हो। अभी थोड़ी देर के बाद इन्हें अफसर आला के पास लेकर जाना है।
अगर आप चाहें तो मेरे साथ चलें, मोहतरमा भोजवती। भोजवती ने इस बात पर भी आमदगी का इजहार कर दिया और थोड़ी देर के बाद हम पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़े। पुलिस की एक और गाड़ी में इन गुंडों को भी हमारे साथ ही लाया जा रहा था। पुलिस हेडक्वार्टर में जिस शख्स के सामने इन लोगों को पेश किया गया, इसे देखकर मैंने एक गहरी सांस ली, क्योंकि वो प्रकाश वर्मा था। प्रकाश वर्मा के लिए इब्तिदा में तो मेरे दिल में बड़े अच्छे ख्यालात थे, लेकिन बाद की सूरत हाल कुछ और निकली थी। इधर प्रकाश वर्मा ने मुझे देखा तो मुतहय्यराना अंदाज में आंखें घुमाई और बेखफीफ सी मुस्कुराहट के साथ बोला, ओहो धर्म खन्ना जी, आपका भोजवती देवी से कैसे ताल्लुक हो गया? ओहो, इसका मतलब है कि आप धर्म खन्ना से वाकिफ हैं? भोजवती ने मुस्कुराते हुए कहा। और आप नावाकिफ? क्या आप ये बात नहीं जानती भोजवती देवी कि धर्म खन्ना विक्रम खन्ना के साहबजादे हैं और हाल ही में वो अपनी तमाम दौलत और जायदाद से दस्तबरदार हो गए हैं, क्योंकि अरुण शर्मा साहब से इनका कोई इख्तिलाफ चल रहा है। खैर, ये सब बात की बातें हैं और इनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको इन लोगों के बारे में तफसीलात बताने आई हूँ। प्रकाश वर्मा ने गहरी निगाहों से अपने सामने पेश किए जाने वाले इन 6 गुंडों को देखा और अपनी टोपी सर से उतारकर मेज पर रखते हुए बोला, हाँ दोस्तों, तुम भोजवती जी के होटल को तबाह करने की कोशिश क्यों कर रहे थे? हम में से किसी ने भी ये कोशिश नहीं की सर। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि हम नशे में थे। वैसे देवी जी का जो भी नुकसान हुआ है, हम इसे पूरा करने के लिए तैयार हैं और इनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हरगिज़ नहीं। ये लोग पकड़े जाने के बाद खुद को नशे में कह रहे हैं, वरना मैं जानती हूँ कि इन लोगों का ताल्लुक किससे है। हमारा ताल्लुक किसी से नहीं है देवी जी, हम तो दिल्ली के शरीफ शहरी हैं और अपना ये छोटा सा जुर्म तस्लीम कर चुके हैं। इनमें से एक गुंडे ने बड़ी दिलेरी से कहा, क्या आपके पास इनके खिलाफ कोई मौसर सबूत है भोजवती देवी? प्रकाश वर्मा ने सवाल किया। लेकिन अब मेरी बारी थी। चुनाचे मैंने अबरानूस की हिदायत के मुताबिक इन लोगों के चेहरे देखे और फिर मैंने इनसे सवाल किया, क्या तुम जो कुछ कह रहे हो सच कह रहे हो? क्या तुम सिर्फ नशे में कृष्णा में दाखिल हुए थे? अचानक ही इन लोगों के चेहरों के तासुरात बदलने लगे। वो घबराकर एक दूसरे को देखने लगे और फिर सभी की आवाज़ें उभरी। उनकी इस बदली हुई कैफियत को प्रकाश वर्मा ने चौंक कर देखा था। क्या कहना चाहते हो तुम? नहीं जनाब, ये सच नहीं है। हमें हुक्म दिया गया था कि हम होटल कृष्णा को तोड़ फोड़ कर रख दें और इस आदमी को इतना मारें कि ये अपने तौर पर खड़ा होने के काबिल न रहे। उन्होंने मेरी तरफ इशारा करके कहा और प्रकाश वर्मा की आंखें सुर्ख हो गईं। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? अभी तो तुमने कुछ और कहा था। उस वक्त हम झूठ बोल रहे थे सरकार। ये सच है कि हमें अरुण शर्मा ने इस काम पर लगाया था। असल में अरुण शर्मा धर्म खन्ना जी का मुखालिफ है और चाहता है कि धर्म खन्ना जी दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगते फिरें, क्योंकि भोजवती ने इस आदमी को पनाह देकर अरुण शर्मा जी से दुश्मनी ली है। ये सब कुछ इसके नतीजे में था। शर्मा जी ने हमें हुक्म दिया था कि कृष्णा को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दें और इस शख्स को बुरी तरह मारे पीटें। मकसद इन दोनों को सजा देना था। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम सब एक ही बात कह रहे हो? हाँ, हम झूठ नहीं बोल सकते, ये सच बोल रहे हैं। ये लोग शायद पागल हो गए हैं। मैंने सुना है कि ये लोग सीढ़ियाँ तय करने की कोशिश कर रहे थे और ऊपर नहीं पहुंच सके। अगर तुम लोग ये चाहते थे कि धर्म खन्ना को नुकसान पहुंचाओ, तो तुम ऊपर क्यों नहीं गए थे? पता नहीं सर जी क्या हो गया था। आप यकीन कर सकते हैं, हमें यूँ लगा जैसे हमने 20 मंजिलें तय कर ली हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा, मगर हम ऊपर नहीं पहुंच सके।